7-8 گھنٹے لگتے. اتنا فاصلہ 4 ساڑھے 4 5 ہزار میل کا فاصلہ, مگر آپ بیٹھے آواز سن رہے ہیں یا نہیں؟ یہ کیا ہے؟ سائنسدانوں نے بہت سوچ بچار کے بعد ٹکرے مار کر ایک تھیوری نکالی کہ انسان کے منہ سے آواز نکلتی ہے, فضا میں موجود ہو جاتی ہے, اس کو کیچ کیا جا سکتا ہے, پکڑا جا سکتا ہے. انہوں نے ایریل لگایا اور آواز پکڑ لی. یہ پتہ چل گیا کہ آواز موجود ہوتی ہے, کیچ کی جا سکتی ہے. یہ انہوں نے آج تھیوری نکالی ہے. میرے نبی نے تو 1400 برس پہلے اعلان فرما دیا تھا, لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان. کوئی بھی کہیں سے, کوئی بندہ ایسا نہیں وہ کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجے, اس کی آواز مجھ کو پہنچتی ہے. تم نے آج تھیوری نکالی کہ اینٹینا ایریل کیچ کرتا ہے, تو نبی نے پہلے ہی بتا دیا, ارے تم اپنے ایریل سے آواز کیچ کرتے ہو, میں نبوت کے ایریل سے کیچ کروں گا. بات سمجھ میں آئی؟ اب ریڈیو کے بعد آیا ٹی وی, ٹیلی ویژن, دوردرشن جس کا ترجمہ انڈیا والوں نے کیا. ٹیلے دور کو کہتے ہیں, ویژن دیکھنے کو, دور کی چیز دور سے دیکھنا. اب وہ آپ ٹیلی ویژن آ گیا, وہ صرف آواز نہیں سنا رہا, حرکت بھی دکھا رہا. کرکٹ کا میچ آتا ہے تو آپ کو صرف آواز نہیں آتی بلکہ بلہ ہلتا ہوا بھی نظر, وہ جو کھلاڑی ہے وہ رن بناتا ہوا بھی نظر آتا ہے, آؤٹ ہوتا ہوا بھی نظر. اب آواز بھی آ رہی ہے, حرکت بھی آ رہی ہے, اثر بھی آ رہا ہے. سیٹلائٹ چھوڑا ہے مواصلاتی سیارہ, جتنی اس کی رینج ہے وہ پکڑ رہا ہے آواز کو, شکل کو, صورت کو, حرکت کو, وہ سب کچھ کر رہا ہے. تو جب مادیات کا یہ عالم ہے, روحانیات کا کیا عالم ہوگا؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں مشرق میں ہوں, میرا مرید مغرب میں ہو, وہ مجھے پکارے, میں اس کی پکار بھی سنتا ہوں, اس کی مدد بھی کرتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ اب کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یہ میں نے اینک لگائی ہوئی ہے, اینک ہی کہتے ہیں نا, کوئی اور نام؟ چشمہ, ٹھیک ہے, اور بھی کوئی نام؟ یہ دور کی چیز کو قریب کر کے صاف کر کے مجھے دکھا رہا ہے. قریب کا بھی ہوتا ہے, وہ قریب کی چیز کو نمایاں کر دیتا ہے. یہ کس سے بنا ہے؟ یہ جو لگا ہوا آگے شیشہ ہو یا پلاسٹک ہو, کس چیز سے بنا ہے؟ پاؤڈر سے. کس سے؟ کیمیکل پاؤڈر ہے جس سے بنا. جتنی پاور رکھ دی اتنی پاور کا یہ ہے, آپ کو دکھاتا ہے. درست؟ میں اتار دوں تو وہ دور کا جو ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے مجھے نظر تو آ رہا ہے, مگر اس کی زیر زبریں مجھے نظر نہیں آ رہی. اب یہاں سے دیکھ رہا ہوں تو میم پر زبر بھی نظر آ رہا ہے, چشمہ لگایا تو صاف ہو گیا نا. تو یہ لینز میں کمال رکھا انہوں نے, وہ دور کی چیز. اب مجھے بتائیں کیمرے میں بھی یہی لینز لگا ہوا ہے یا نہیں؟ آپ زمین پہ کھڑے ہو کے جناب چاند کی فوٹو لیتے, غلط کہہ رہا ہوں؟ آواز لگائیں, لیتے ہیں نا. حالانکہ چاند کتنی دور ہے, اگر آپ پیدل سفر کر کے جائیں تو پتہ نہیں کتنے لاکھ میل کا سفر ہوگا, ویسے جائیں تو اور کتنا ٹائم لگے. وہ امریکہ والے پتہ نہیں گئے نہیں گئے, مشہور ہے وہ کتنے دنوں میں گئے, اتنا اپالو بنا کر وہ وہاں گئے تو انہوں نے وہاں سے فوٹو لی زمین کی, زمین سے فوٹو لی وہاں کی. یہ لینز انسان کا بنایا ہوا لاکھوں میل دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ آواز لگائیے. نہیں نہیں, یہ اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے. ایسا لینز ہے جو اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے. ایسا بھی ہے گلاس جو اندر دیکھتا. ایکس رے, وہ آپ کے کپڑوں کی نہیں, کھال کی نہیں, اندر کی فوٹو لیتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ الٹرا ساؤنڈ اندر کی فوٹو لے رہا ہے یا نہیں؟ اب تو یہ بھی بتانے لگ گیا وہ لڑکا ہے یا لڑکی, یہاں تک بھی معاملہ پہنچ گیا. مافل ارحام والے کہاں جائیں گے جو علوم خمسہ نبی کے علم کا انکار کرتے ہیں؟ الٹرا ساؤنڈ بتا رہا ہے پیٹ میں لڑکا یا لڑکی, اندر دیکھ رہا ہے.
سرچ مشین آپ کا بیگ گزارتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں اندر کیا ہے۔ انسان کا بنایا ہوا کیمیکل پاؤڈر قریب بھی دیکھ رہا ہے، دور بھی دیکھ رہا ہے، دوربین میں لگا ہے، کیمرے میں لگا ہے، کیمروں کی کتنی قسمیں ہیں جناب، ان میں لگا ہے، سرچ مشین میں لگا ہوا ہے، الٹرا ساؤنڈ میں یہی کیمرہ لگا ہے، ایکس رے مشین میں یہی کیمرہ، اندر باہر دیکھ رہا ہے، اندھیرے اجالے میں دیکھ رہا ہے۔ اے انسان عقل والے ہو تم، بتاؤ جب سائنس نے اتنی ترقی کی، انسان کے بنائے ہوئے پاؤڈر کے شیشے میں اتنا کمال ہے، تو جس کی آنکھ میں اللہ نے نبوت اور ولایت رکھی ہے اس کی آنکھ میں کتنا کمال ہوگا۔ وہ بھی دیکھتے ہیں یا نہیں؟ وہ قریب بھی دیکھ رہے ہیں، دور بھی دیکھ رہے ہیں، اندر بھی دیکھ رہے ہیں، باہر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو دیکھنے کی طاقت دی، اور حدیث میں ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ فراست کے اردو میں معنی تاڑنے کے ہیں کہ مومن کی فراست سے، تاڑنے سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو جو اللہ کے نور سے دیکھے اس سے کچھ چھپ سکتا ہے؟ گورنمنٹ کی اگر روشنی ہو تو کہاں تک دکھائی دیتا ہے؟ یہ جناب فلڈ لائٹ لگا کے میچ کھیلے جا رہے ہیں، سب کچھ نظر آتا ہے، تو جو اللہ کے نور سے دیکھے گا اس کو کتنا نظر آئے گا۔ حضور کے صحابی حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ مولانا روم مثنوی میں فرماتے ہیں حضور نے پوچھا زید تو نے صبح کس حال میں کی؟ تو وہ کہتے ہیں من ببینم عرش رابا عرشیاں، حضور میں نے صبح اس حال میں کی کہ صبح کو میری نظر کا یہ حال تھا کہ میں مدینے میں کھڑا ہو کر عرش کو عرشیوں سمیت دیکھ رہا تھا۔ تو جس کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے آقا کی کتنی شان ہوگی۔ مگر یہ جو انکار کرتے ہیں یہ آنکھ والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اے ایمان والو، ذرا اونچی، اللہ سے ڈرو۔ پہلی چیز ایمان، دوسری چیز تقوی۔ سب سے کہلواؤں گا، پہلی چیز ایمان، دوسری چیز تقوی۔ یہ دو بنیادی، اگر ان میں سے کسی میں خرابی ہے جتنی مرضی عمارت بنا لو بات بنتی۔ جڑ ہے، بنیاد ہے، اصل ہے ایمان۔ کیا؟ اور ایمان نام ہے صحیح عقیدوں کا۔ جس کے عقیدے صحیح نہیں، لاکھ نمازیں پڑھ لے وہ مومن۔ اونچی اور اونچی، رائے ونڈ کے 10 چلے کر لے، مرید کے میں 10 اجتماع میں چلا جائے، اگر ایمان نہیں بات بنتی۔ اونچی، سپاہ صحابہ کہلائے یا مجلس عمل، عقیدہ درست نہیں تو بات بنتی۔ اونچی اور اونچی۔ شیطان نے کتنے برس نماز پڑھی؟ مشہور ہے 6 لاکھ برس، ایک روایت میں 30 لاکھ برس نماز پڑھی نا، کچھ فائدہ ہوا؟ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی۔ حضرت صاحب آپ کو ایک لطیفہ اور سناؤ، آیت آئی ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ فرماتا ہے وہ تو تھا ہی کافروں میں سے۔ اس آیت کے حوالے سے ایک لطیفہ آپ کو اور سنا دوں۔ پنجاب میں کچھ عرصہ پہلے جب تک پاکستان نہیں بنا تھا، ایک سکھ کو کچھ عرصے کے لیے حکومت ملی تھی، رنجیت سنگھ اس کا نام تھا، مشہور ہے، مہاراجا لوگ اس کو کہتے تھے رنجیت سنگھ۔ اس کو پنجاب کا انہوں نے حکمران بنا دیا۔ وہ ایک آنکھ والا تھا۔ ایک آنکھ والے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کانا، ون وے ٹریفک، ٹھیک ہے نا۔ اس کے زمانے میں جو وزیر اعلیٰ تھے وہ مسلمان تھے، اور اتفاق سے سادات میں سے تھے، سید تھے۔ ان کے نام کے ساتھ فقیر لگتا ہے، ابھی تک یہاں پچھلے دنوں میں کراچی میں ان کے فیملی رہی ہے، یہ فقیر وحید الدین وغیرہ، یہ سب انہی کی اولاد میں سے۔ سادات تھے اور فقیر آگے لکھتے تھے۔ وہ بڑے عالم فاضل تھے، وہ بزرگ تھے۔
ایک دن بڑی محفل میں اس نے، وہ سکھ حکمران نے مسلمانوں کے وزیر اعلیٰ کو کہا تم کہتے ہو تمہارے قرآن میں قیامت تک سب کچھ بیان ہو گیا، یہ بتاؤ میرا نام کہاں؟ بڑی محفل میں سوال کر دیا۔ اب رنجیت سنگھ کے الفاظ تو عربی کے نہیں ہیں، انہوں نے کہا میں اس کو کافروں والی آیتیں سناؤں گا، اس کو سمجھ میں آئے گی۔ وہاں ایک میراثی بیٹھا تھا، میراثی جانتے ہیں، ایک گانے بجانے کا کام کرنے والے، وہ جو خاندان مشہور ہے، وہ اس بیٹھا تھا۔ ابھی سید صاحب نے جواب نہیں دیا، میراثی کہنے لگا مجھے پتا ہے تیرا ذکر قرآن میں کہاں ہے۔ اس نے کہا اچھا؟ ان کا اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کانا کافروں میں سے ہے۔ اس نے عربی کا کھانا اردو کا کھانا بنا کے اس وقت اس کو چپ کرا دیا، وہ اس وقت فوراً چپ ہو گیا کہ ابھی تو میرے کانے ہونے کا بیان آیا، کچھ اور پوچھ لوں گا سارے پول کھل جائیں گے۔ تو بعض موقعوں پہ ایسا جواب بھی چل جاتا ہے۔ تو شیطان نے اتنے برس نماز پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے، اس کو نماز کا فائدہ ہوا کیونکہ اس کا عقیدہ درست نہیں تھا۔ تو آج بھی نماز اس کی نماز ہے جس کا عقیدہ درست ہے، وہی شخص ولی ہوگا جو ایمان والا ہوگا، جو ایمان والا نہیں وہ ولی۔ اونچی ایمان لانے کے بعد تقوی، تقوی کے معنی اللہ سے ڈرنا، نافرمانی سے پرہیز کرنا۔ تو ولی وہ ہوگا جو مومن بھی ہو اور متقی بھی ہو، جو مومن نہیں وہ بھی ولی نہیں، اور جو متقی نہیں وہ بھی نہیں۔ جتنے پھرتے ہیں نا یہ آج کل کاروباری، ان کا ولایت سے کوئی تعلق، اگر ولایت سے مراد آپ کی برطانیہ ہے تو اس سے ان کا تعلق ضرور ہوگا، اور ولایت جس کو کہتے ہیں اللہ کی دوستی، اس سے ان کا کوئی تعلق۔ ذرا اونچی یہ مالا پہن لینا، یہ چوغے پہن لینا، 16 انگوٹھیاں پہن لینا، یہ کوئی ولایت کی نشانی؟ ارے افسوس، آج تو لوگوں کی جہالت کا یہ عالم، اب تو سواریاں آنے لگ گئی ہیں، جیسے ٹیکسی رکشہ کی کوئی کمپنی کھل گئی ہو۔ کوئی کہتا ہے مجھ پر غوث پاک آ گئے، کوئی کہتا ہے جی خواجہ صاحب آ گئے، اور افسوس تو اس بات کا کہ عورتیں دعویٰ کر رہی ہیں۔ یہ جتنے ہیں یہ پکے شیطان ہیں۔ کون ہے؟ قرآن میں ہے نا ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں بات ڈالتا ہے، اب یہ کہہ دے، اب یہ کہہ دے، لوگ سمجھتے ہیں پہنچا ہوا ہے، تو وہ بالکل پہنچے ہوئے ہوتے ہیں شیطان کی گود میں۔ ان لوگوں کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رہے کہ ایمان اور تقوی یہ شرط ہے، اور ایمان بغیر علم کے ہوتا نہیں، کوئی جاہل ولی نہیں ہوتا۔ یہ جو جاہل ہوتے ہیں نا، ان کو شیطان فٹ بال بنا لیتا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، وہ سمجھتے ہیں گول ہو رہا ہے، یہ نہیں پتا جوتے پڑ رہے ہیں۔